بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دنوں سے کچھ بہنوں کی کچھ بھائیوں کی یہ شکایت آ رہی ہے کہ ان کے سر کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، بہت زیادہ بال جھڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بال ٹوٹ کر کنگھے میں بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ بال جب بھی پانی نہانے کے لیے ہم جاتے ہیں بہت سارے بال ٹوٹ کر حمام کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنے زیادہ بال گر رہے ہیں کہ بس کچھ ہی بال باقی رہ گئے ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ سے ہم نے کئی دوائیں بھی استعمال کی، کئی الگ الگ قسم کے تیل بھی استعمال کیے، کئی قسم کے شیمپوز بدل دیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ تو اس کے لیے ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ آخر بالوں کے جھڑنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم وجہ یہ ہے کہ آج کل بہنیں اپنے سر میں تیل کا نہ لگانا ایک فیشن سمجھتی ہیں۔ جب بھی دعوتوں میں جاتے ہیں یا کسی تقریب میں جاتے ہیں تو ان کے سر میں تیل نہیں ہوتا، خشکی ہوتی ہے، اور اپنے بال کھلے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بالوں میں گرہیں پڑ جاتی ہیں، سر کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور بال کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ایک بڑا نقصان تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر بھی خشکی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن کم چلتا ہے۔ یہ دو اہم وجوہات ہیں۔ اور کھارے پانی کے استعمال کرنے سے بھی بال جھڑتے ہیں، اس کو بھی بہت سارے حضرات جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کو ہر کوئی شخص نہیں جانتا۔ جیسے موسم سرما کے اندر یا موسم برسات کے اندر دھوپ کے نہ نکلنے کی وجہ سے، سورج کے کم نکلنے کی وجہ سے انسان کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر بہت سارے لوگوں کے بال جھڑتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس بندے کا معدہ کمزور ہو، ہاضمہ کمزور ہو، ایسے لوگوں کے بھی بال بہت زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ تو اب معدہ خراب ہے اور آپ الگ الگ قسم کے پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں، الگ الگ قسم کا تیل استعمال کر رہے ہیں، الگ الگ قسم کا شیمپو استعمال کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ خرابی تو معدے کے اندر ہے، تو معدے کا علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایسے وقت میں۔ اور ایک سب سے بڑی وجہ ہے، آج کل جو بازار میں شیمپو مل رہا ہے اس کے اندر ایک قسم کا کیمیکل ہوتا ہے، سوڈیم لیرل سلفیٹ۔ یہ ایک بڑا خطرناک کیمیکل ہے، اور یہ جھاگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سر میں کف نکلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو اعتدال میں لانے کے لیے اس کے اندر گلیسرین ملایا جاتا ہے۔ اگر برابر مقدار میں گلیسرین ملایا جائے تو یہ اعتدال میں رہتا ہے اور سر کو دھو کر صاف کرتا ہے۔ لیکن آج کل تاجرین حضرات جو ہیں سوڈیم لیرل سلفیٹ کے اندر پانی کی مقدار زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ شیمپو کی مقدار زیادہ ہو اور ان کی تجارت میں زیادہ نفع پہنچے ان کو، اور پھر اس کو گاڑھا کرنے کے لیے اس کے اندر سوڈیم ملایا جاتا ہے، یعنی نمک، تاکہ اس کو گاڑھا بنایا جا سکے۔ اور پانی کی بھی مقدار زیادہ ہوتی ہے، سوڈیم کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور گلیسرین چونکہ مہنگا ہوتا ہے اس لیے اس کی مقدار بالکل کم کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ کیمیکل اعتدال میں نہیں آتا اور بال بہت زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج کل اکثر لوگوں کے بال گر رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ گاڑھا شیمپو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں، نارمل شیمپو استعمال کریں۔ سب سے پہلا سلوشن تو یہ ہے، اور دوسرا سلوشن یہ ہے
معدے کی خرابی ہو یا دھوپ کی کمی کی وجہ سے وٹامن ڈی وٹامن سی کی کمی ہو رہی ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے طب نبوی کے اندر ایک نسخہ ہے۔ میتھی دانہ لے لیں آدھا چمچ اور ایک پیالی پانی میں اس کو بھگو دیں۔ اس کے اندر بہت سارے بیماریوں سے شفا ہے۔ رات میں اس کو بھگو کر رکھ لیں اور صبح میں نہار پیٹ پہلے میتھی دانے کو کھا لیں اچھی طریقے سے چبا کر، اور پھر جس پانی میں اس کو بھگویا گیا تھا وہ پانی بھی اوپر سے پی لیں، اور دن بھر پانی کے پینے کی مقدار زیادہ رکھیں۔ اور دوسری ترتیب یہ ہے کہ ناریل کا تیل اور تل کا تیل آدھا کلو لے لیں، اس میں 25 گرام میتھی دانہ ڈالیں اور 25 گرام کلونجی ڈالیں، اور اس کو آگ پر اچھی طریقے سے گرم کر لیں۔ جب تھوڑا سا کنکنا ہو جائے تو اس کو ایک ایئر ٹائٹ جار میں بند کر دیں۔ 48 گھنٹے تک اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ پھر 48 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے کے لیے اسے دھوپ میں رکھ دیں۔ اس وقت تک اس تیل کو نہیں استعمال کریں، اور جب 2 دن پورے ہو جائیں، یعنی یہ 48 گھنٹے پورے ہو جائیں اور دھوپ میں رکھنے کے 48 گھنٹے پورے ہو جائیں، تو اس کے بعد روزانہ سوتے وقت پابندی کے ساتھ میں اس تیل کا استعمال اپنے سر میں کریں، یعنی تھوڑی سی مقدار سر میں ڈالیں اور اچھی طریقے سے سر میں لگائیں۔ انشاءاللہ ان ترتیبوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کے بالوں کی خشکی بھی دور ہوگی، دماغ کی خشکی بھی دور ہوگی، سر درد کی شکایت بھی دور ہوگی، ہیئر فال کی شکایت بھی دور ہوگی، بال ٹوٹنے اور بال جھڑنے کی شکایات بھی دور ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر قرآن مجید کی 1-2 صورتیں بہت زیادہ مفید ہیں جو پڑھ کر دم کرنی ہیں۔ پہلی صورت ہے سورۃ واللیل، اس کو 21 مرتبہ دم کر کے رکھ لیں، اور دوسری صورت سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کو بھی 21 مرتبہ اسی تیل پر دم کر کے رکھ لیں اور استعمال کریں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بیماری سے ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے، آمین۔